یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون کون سے کلر کی پگڑی پہننا ثابت ہے؟ کیا گرین کلر ثابت ہے پگڑی کے طور پر؟ گرین کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، لباس تو ثابت ہے. جب لباس ثابت ہو گیا تو آپ پگڑی بھی پہن لیں، بے شک کوئی حرج نہیں. کیونکہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں جن کلرز کے، کیا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ آپ علیہ السلام کا تو پسندیدہ کلر جو ہے یا گرین تھا یا بلیک تھا یا ریڈ تھا یا سفید تھا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ سفید لباس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت قبروں میں اور مسجدوں میں سب سے بہترین لباس ہے، اسی لیے ہم اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفناتے ہیں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے سرخ رنگ کا کرتا پہنا، اور مسلم کے تو الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت شخص کوئی سرخ لباس کے اندر نہیں دیکھا، سرخ کرتا پہنا. تو یہ اصل تو موجود ہے سرخ کلر کی بھی. اسی سرخ کرتے کی وجہ سے اگر کوئی سرخ پگڑی باندھ لیتا ہے، سرخ رومال رکھ لیتا ہے، تو ہم جائز کہتے ہیں اسے. ہم کہتے ہیں پگڑی باندھنا. دیکھیں دو الگ سنتیں ہیں، ایک ہے پگڑی باندھنا، پگڑی فی نفسی ایک الگ سے سنت ہے، اور اس کا کلر ہونا وہ الگ سے ایک سنت ہے. اگر کوئی ریڈ پگڑی باندھ لیتا ہے، بلو باندھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں کلر پہ آئے گا تو دو رنگ جو ہیں وہ تواتر سے نقل ہوئے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں. نمبر 1 بلیک کلر جو کثرت کے ساتھ ہے، اور دوسرا وائٹ. باقی جو لباس آپ نے نیچے پہن لیا وہ اوپر بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو عام کپڑے بھی پہن رہے ہیں یہ کلر بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، جن کی ممانعت نہیں وہ ثابت ہے. زرد کلر کی آپ بے شک پگڑی باندھ لیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی داڑھی کو جب مادی لگاتے تھے تو پگڑی بھی اس سے رنگ لیتے تھے زرد کلر سے. تو وائٹ پگڑی پہ اگر زرد کلر ہو جائے تو وہ زرد ہی دکھے گی آلموسٹ، مکمل تو نہیں لیکن وہ تو یعنی جواز کی حد تک موجود ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر بے شمار احادیث ہیں بلیک پگڑی کے اوپر. ایون جو آپ کا آخری خطبہ ہے لشکر اسامہ والا، وہ بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کالے کلر کی یعنی اوپر پٹی لپیٹی ہوئی تھی پگڑی، یہ آپ کا آخری خطبہ تھا. یہ بخاری میں ہے، اس میں بلیک پگڑی ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے تو بلیک پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی. صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جمعے کے خطبے میں بلیک پگڑی پہنے ہوئے دیکھا، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شملے بھی نکالے ہوئے تھے. یہ شملہ آگے بھی ہو سکتا ہے، ایک پیچھے بھی ہو سکتا ہے، دونوں آگے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں پیچھے بھی کر سکتے ہیں. شملہ جو ہے وہ غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان پگڑی کا فرق ہے. اس طریقے سے سفید پگڑی کا تو بڑی مشہور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں کہ عبداللہ بن عمر سے آ کے کوئی پوچھتا ہے کہ بتائیں یہ جو صدل کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو شملہ لٹکایا جاتا ہے، یہ کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ تو وہ بڑی لمبی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اینڈ پہ الفاظ آتے ہیں کہ میں صدل کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک جنگی مہم پر روانہ کیا تو انہوں نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی. تو آپ علیہ السلام نے وہ کالی پگڑی ان کے سر سے اتار کے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی ان کو، تاکہ امن کا نشان وائٹ. اور پھر چپے کے برابر ایک شملہ بھی چھوڑا جس طرح یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اے ابن عوف اس طرح پگڑی باندھا کرو، یہ خوبصورت نظر آتی ہے. یعنی وائٹ کلر کی اور چپے کے برابر اس میں شملہ چھوڑا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شملہ جو ہے یہ سنت ہے، صدل اسے کہتے ہیں کپڑا لٹکانے کو. اور چپے کے برابر بھی ہو سکتا ہے، لمبا بھی ہو سکتا ہے، بل اتنا لمبا نہ ہو کہ آپ کو تنگ کرے. یعنی اگر اب یہ میں اتنا اس کو بہت لمبا کروں اور پیچھے ہو تو پھر بیٹھنے میں پیٹھ کے نیچے آ جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ یعنی مسلمان اور غیر مسلمان جو ہے غیر مسلم کے درمیان ایک پگڑی کا فرق بھی ہے شملے والا. تو یہ سارے کلر ثابت ہو گئے، بلیک بھی ثابت ہو گیا، وائٹ بھی ثابت ہو گیا. ریڈ کرتا ہے تو ریڈ آپ پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں. تو پگڑی باندھنا ایک الگ سے سنت ہے، اس کا کلر ہونا الگ سے سنت ہے. جو بلیک اور وائٹ پہن رہا ہے وہ 2 سنتوں پہ عمل کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی گرین پہن رہا ہے تو پگڑی کی سنت تو ہے نا، اور گرین کلر پسندیدہ بھی ہے، تو آپ علیہ السلام کی کوئی اس میں مخالفت بھی نہیں پائی جاتی ہے. آپ اگر منع کر دیتے پھر الگ چیز تھی. تو اس میں ویسے کمزور روایتیں ملتی ہیں گرین پگڑی والی بھی، بلکہ ہمارے جو بادشاہی مسجد کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب پگڑی ہے وہ گرین ہی رکھی ہوئی ہے. تو ہم اس پہ کوئی جھگڑا نہیں کرتے. ہمیں تو جھگڑا یہ تھا کہ کاپی رائٹس اس کے نہیں ہونے چاہیے، وہ ختم ہو گیا تو ہم نے بھی پہن لیا. آج کاپی رائٹس ختم ہو گئے، یعنی ایک گروہ کی نشانی نہ بن جائے. ٹھیک ہو علی بھائی، بعض دیوبند اور اہل حدیث علماء گرین امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے صحیح مسلم کی ایک حدیث فٹ کر دیتے ہیں کہ دجال کے 70,000 ساتھی بھی گرین پگڑیاں پہنے ہوئے ہوں گے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بےایمانی کرتے ہیں نا جی، کہاں سے صحیح بات ہے؟ صحیح مسلم آپ خود اٹھا کے دجال والا چیپٹر پڑھ لیں، اس میں بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی
سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. اس میں تو یہودی کے الفاظ ہیں. تو میں تو کئی سالوں سے یہ کہہ رہا تھا خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں, یہ یہودیوں کا لفظ موجود ہے, آپ کیوں فٹ کرتے ہیں دعوت اسلامی کے اوپر؟ اور یہ جھوٹ تو ویسے ہی ثابت ہو گیا, دعوت اسلامی والوں نے تو سبز پگڑی اتار دی, اب انہوں نے فری کر دیا, تو آپ کا تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب آپ کو تو 70 بھی بڑی مشکل سے ملیں گے. وہ تو اب ایسے ایسے کلر پہن رہے ہیں کہ وہ جناب بندہ حیران ہے کہ نکالے کہاں سے ہیں وہ کلر. تو وہ بات جعلی نکل آئی نا. یہ اصل میں شرح السنہ میں ایک روایت ہے جو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے, لیکن وہ روایت جو ہے وہ موضوع روایت ہے, ضعیف جدا, انتہائی جھوٹی روایت ہے, متروک راوی سے. ابو ہارون اس میں راوی ہے متروک, جس سے حدیثیں ترک کر دی گئی. اس میں صرف اتنے الفاظ تھے کہ میرے امت کے 70,000 لوگ سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. انہوں نے وہ لوگ والی حدیث پکڑ کے اہل حدیث اور دیوبند نے پکڑ کے بریلویوں پہ لگا دی, حالانکہ مسلم شریف میں اس کی ایکسپلینیشن موجود تھی کہ وہ یہودی ہوں گے. اور یہ روایت شرح السنہ کی مشکات میں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے, شیخ البانی نے, دونوں نے لکھا ہے کہ یہ جعلی جھوٹی روایت ہے, متروک راوی سے ہے, اور اس میں مسلمان کے تو الفاظ بھی نہیں ہیں, وہ روایت ہی جعلی تھی. بلکہ شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ کے اوپر لکھا یہ حدیث مخالفت کرتی ہے مسلم شریف کی حدیث کی. شیخ زبیر صاحب نے بڑی جرت کی ہے کہ خام خواہ آپ فٹ نہ کریں. تو میرا ایک کلپ اس کے اوپر آلریڈی ریکارڈڈ ہے, کئی سال پہلے, وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل علمی خیانت ہے اس طریقے سے کسی کے اوپر حدیثیں فٹ کرنا. جس طرح ہمارے سنی شیعہ کے اوپر وہ کالے لباس کے اوپر وہ جھوٹی روایتیں بنا کے پیش کرتے ہیں, حالانکہ سنت لباس ہے, میں نے بتایا. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بریلویوں کے اوپر دیوبند اور اہل حدیث کرتے ہیں, لیکن ہم تو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو. علی بھائی, کیا گنبد خضرا کی نسبت کی وجہ سے سبز رنگ کا عمامہ باندھنا افضل ہے, جبکہ بعض لوگ تو سبز گھاس پر بھی احترام نہیں چلتے؟ جی, وہ باپا جانی نہیں نہ چلتے سبز گھاس کے اوپر, وہ کہتے ہیں جی بے ادبی ہو جائے گی. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سبز گھاس اللہ نے اگائی ہے نا, شیطان نے تو نہیں اگائی. اور اس طرح اگر آپ احترام کے رویے رکھیں گے تو کعبہ شریف کا غلاف کیا ہے؟ کالا. اور آپ کی جوتیوں کا تلوا, آپ جس سڑک کے اوپر گاڑی دوڑا رہے ہوتے ہیں وہ سر وہ سفید بھی بنا دیں تو گاڑیوں کے ٹائر, آپ کی جرابیں, تو سر آپ کیا کریں گے پھر؟ زندگی تو نہیں گزار سکتے. یہ ان کے خود ساختہ رویے ہیں, ننگے پاؤں پھرنا مدینہ شریف کے اندر, اسے یعنی محبت کا نام دینا. یہ اگر محبت ہوتی تو مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان, مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, وہ تو زیادہ حقدار تھے یہ ادب کرنے کے. بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی, اگر قالین نہ ہو اور زمین ہو اس کے اوپر, اور صحابہ کرام نے بھی جوتیوں سمیت پڑھی. ابو داؤد میں موجود ہے. اور ایک دفعہ آپ نے جوتیاں اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی, تو صحابہ کرام تو جوتیوں سمیت ہی مدینہ شریف میں پھرتے تھے. تو ان کو عشق نہیں تھا, یعنی خود ساختہ رویے انہوں نے اڈاپٹ کر لیے ہیں. کنکر چپ جاتا ہے, کانٹے چپ جاتے ہیں, گرم زمین ہوتی ہے. محبت یہ کہ آپ فالو کریں. تو اس طریقے سے یعنی وہ گرین پگڑی کی نسبت گنبد خضرا سے تو رکھنا بیوقوفی ہے, اس لیے کہ گنبد خضرا نہ تو نبی علیہ السلام نے بنوایا, نہ صحابہ نے, نہ تابعین نے, نہ تبع تابعین نے. خود امام رضا بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ گنبد خضرا نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا 668 ہجری میں. آج چل رہی ہے 1440 ہجری, اور امام رضا بریلوی صاحب فوت ہوئے ہیں 1340 ہجری میں. یہ سفر کے مہینے کی 25 تاریخ آنے والی ہے نا, تو 100واں عرس منایا جائے گا حمزہ بریلوی صاحب کا. 1340 ہجری 1921 میں فوت ہوئے. انہوں نے بھی مانا ہے کہ 650 سال تک گنبد نہیں رکھا گیا. ٹیکنالوجی موجود تھی آل امیہ کے دور میں, عبد الملک بن مروان کے دور میں, جب ہزاروں نہیں تو سینکڑوں صحابہ تو موجود تھے. ڈوم آف دا راک رکھا گیا جہاں سے نبی علیہ السلام گئے تھے معراج کے اوپر, وہ یروشلم میں جو گولڈن ڈوم ہے, ڈوم آف دا راک, قبۃ الصخرہ جسے کہا جاتا ہے. اتنا بہترین گنبد ہے, تو وہ پکڑ کے نبی علیہ السلام کی قبر پہ نہیں رکھ سکتے تھے. ان کو پتا تھا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے اور مجاور کے طور پہ بھی. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, احمد بریلوی صاحب کی قبر آج بھی کچی ہے اور ایک بالشت ہے. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ ایک بالش سے اوپر نہیں کرنی, کیونکہ نبی علیہ السلام اس سے اوپر قبر کو پسند نہیں فرماتے تھے. خود نبی علیہ السلام کی قبر صحیح بخاری میں آتا ہے 1390 نمبر اثر ہے. سفیان تمار کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام, ابو بکر, عمر کی قبریں دیکھی ہیں, وہ ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں, اونٹ کی کوہان جتنی, وہ ایک بالش تھی, یعنی 9 انچ بنتی ہے, آلموسٹ 1 فٹ سے بھی کم.
احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی آپ مزار کی تصویر دیکھ لیں، نیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، چھوٹی ہے. تو یہ یعنی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں گنبد رکھا ہی نہیں گیا، لہٰذا اس کی نسبت لینا کیا ہوا، یہ تو بعد میں رکھا گیا، اس کو نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت نہیں ہے. بعد میں آپ جو مرضی نسبتیں، آج سعودی حکومت اس کا کلر وائٹ کر دے تو وہ کر سکتی ہے، ریڈ کر دے تو کر سکتی ہے، بلکہ پہلے وائٹ کلر رہا ہے کافی عرصہ. یہ تو آلموسٹ آج سے 200-250 سال پہلے سلطنت عثمانیہ والوں نے اس کا گرین کلر کیا تھا. یعنی یہ خوبصورت ہے، پسندیدہ کلر ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں بھی یعنی وہ گرین کلر جو ہے نا وہ سب سے پسندیدہ ہے. باقی تو ہم یعنی گنبد تو یہ لکڑی کا یہ حجرہ عائشہ کے اوپر رکھا گیا ہے، یہ تو علیحدہ سے بنا کے رکھا گیا ہے. آپ علیہ السلام کے نے نہ یہ مزار بنوایا نہ یعنی بعد کے لوگوں نے، وہ تو آلریڈی حجرہ عائشہ کی چھت موجود تھی، اس کے اوپر لا کے لکڑی کا گنبد یہ رکھا گیا. اس کے ساتھ نسبت والا معاملہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو میں نے بتایا کہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں حدیث ہے، مشکات میں بھی کتاب اللباس میں کہ نبی علیہ السلام گرین کلر کی آپ نے تہمد اور اوپر چادر لی، آپ کا پسندیدہ کلر ہے. اور قرآن حکیم کی سورہ دہر کی آیت نمبر 31 میں نے تلاوت کی کہ جنتیوں کا لباس سبز ہے، تو اس کی وجہ سے ہونا چاہیے. گنبد خضرا سے اگر کوئی نسبت کرتا ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ گنبد خضرا کی نسبت یہ بعد کی بنائی گئی ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے. باقی گنبد خضرا پہ میرا کلپ آلموسٹ 7-8 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے، سعودی مفتی کا گنبد خضرا پر فتویٰ، تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بڑے تلخ بھی سامنے رکھے ہیں جو میں آج بیان نہیں کرنا چاہتا.